ہمارے عقیدے میں بے ادبی ہے ہی نہیں. ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں. حضور کے اصحاب کا بھی ادب، حضور کی اہل بیت کا بھی ادب. اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ ہمیں قائم رکھے. تو میں نے آپ کے سامنے کاظمین کی تشریح کرتے ہوئے والکاظمین الغیظ تھوڑی سی تشریح حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے کی ہے، ورنہ انشاءاللہ آپ کی سیرت کے حالات پھر کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. تحمل و برداشت کے حوالے سے دور حاضر میں جو ایک بہت بڑا المیہ ہے گھریلو زندگی میں، میں نے چند جمعے پہلے بھی اس پر اعداد و شمار آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ صرف سٹی ہائی کورٹ کراچی میں 2018 میں 15,000 طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی تھیں ایک سال میں. تو یہ طلاقوں کی جو شرح بڑھ گئی ہے پاکستان میں، اس کی ایک وجہ عدم برداشت ہے. قرآن پاک نے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس. تو میاں بیوی کو قرآن نے جو تشبیہ دی ہے لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اگر میرے بدن پہ، پشت پہ یا سینے پہ کوئی داغ ہو، میں قمیض پہن لوں تو کیا آپ کو وہ داغ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. لباس داغ کو چھپا لیتا ہے. تو قرآن نے جو یہ مثال دی ہے، قرآن نے یہ جو تشبیہ دی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے یہ لباس ہے میاں بیوی، تو ایک کردار ان کا یہ بیان کیا ہے کہ اگر بیوی میں عیب ہو تو خامند اس کو چھپائے. ہاں بیوی کی اصلاح ضرور کرے لیکن عیب کا چرچا نہ کرے. اگر خامند میں کوئی عیب ہے تو بیوی اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بدن پہ لگے ہوئے عیب کو چھپا لیتا ہے، بدن پہ لگے ہوئے داغ کو چھپا لیتا ہے. دوسرا کردار لباس کا یہ ہے، لباس موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے. دھوپ ہے، چادر لے لی، کپڑا لے لیا، تو یہ جو چادر ہے، یہ کپڑا ہے، یہ دھوپ سے چہرے کو بچا لیتا ہے. سردیوں میں ہم لباس پہنتے ہیں، اس موسم کے مطابق وہ ہمیں موسم کی شدت سے بچا لیتا ہے. تو لباس کا ایک کام یہ ہے کہ یہ موسمی حالات سے بدن کو بچاتا ہے. میاں بیوی کا بھی ایک دوسرے کے لیے یہ کردار ہونا چاہیے کہ جب حالات پریشان کن ہوں، مصیبت والے ہوں، تو اس وقت خامند بیوی کا ساتھ دے، بیوی خامند کا ساتھ دے. اگر تنگ دستی کے حالات ہیں، بیوی خامند کا ساتھ دے. لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، مشکل حالات میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہیں. بیوی کو کوئی غم پہنچے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، خامند اسے چھوڑتا نہیں بلکہ اس کا سہارا بنتا ہے. خامند کو کوئی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، مالی حالات کمزور ہو جائیں، تو بیوی جان نہیں چھڑاتی بلکہ مشکل وقت میں خامند کا سہارا بنتی ہے. یہ معنی لباس کی تشبیہ میں موجود ہے. لباس موسمی اثرات سے بچاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اگر خامند باعث سے پریشان گھر آتا ہے تو بیوی اس کے لیے ایسا کردار پیش کرتی ہے کہ وہ باہر کی پریشانی کو بھول جاتا ہے. نہ یہ کہ خامند باہر سے تو مطمئن آئے لیکن گھر آ کے بیوی اس کو پریشان کر. اور دوسری طرف خامند کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے آقا کریم کی سیرت ہے، حضور جب گھر تشریف لاتے تھے تو آپ مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوتے تھے. ٹھیک ہے باہر آپ کو پریشانیاں ہیں، جب آپ گھر داخل ہوں تو حضور کی اس سنت کو سامنے رکھیں کہ حضور مسکراتے ہوئے گھر داخل ہوتے ہیں. جو حضور کی ذمہ داری تھی، کائنات میں، مخلوقات میں سب سے بڑی ذمہ داری تھی. حضور سید العالمین، حضور خاتم النبیین، حضور سید المرسلین،
حضور نے مخلوق کا تعلق رب سے جوڑنا ہے، حضور نے بندوں کا تعلق رب سے جوڑنا ہے، دین کامل ان تک پہنچانا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری حضور کے کاندھوں پہ ہے، لیکن سب سے زیادہ حضور مسکرانے والے تھے۔ حدیث پاک میں حضور سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے۔ ایک طرف ذمہ داریاں کتنی ہیں، دوسری طرف چہرے پہ تبسم رہتا ہے۔ تو ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ چہرہ اس پر پریشانی کے آثار طاری رکھے۔ حضور کی میرے آقا کریم کی سنت پاک تھی کہ گھر داخل ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اگر میاں اور بیوی دونوں ہی اس تشبیہ کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دی ہے، تو گھر کا ماحول پرامن ماحول بن سکتا ہے۔ اور حضور کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کسی بات پہ غصہ آئے تو اس کی اچھی بات کو یاد کر لو، اس میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی۔ غصے کے وقت جب بیوی پہ غصے کا اظہار کرنے لگو تو اس کی کوئی اچھی بات یاد کر۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گھڑی اگر رک بھی جائے، خراب ہو جائے، اس کی سوئیاں چلنا چھوڑ دیں، مثلاً ابھی اس وقت 1:50 ہوئے ہیں، گھڑی رک جائے، خراب ہو جائے، پھر بھی یہ 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ تو ٹھیک ٹائم بتائے گی۔ سمجھ گئے؟ اگرچہ یہ خراب ہے لیکن 2 دفعہ تو سچ بول رہی ہے نا۔ دن کو بھی 1:50 پہ جب 1:50 ہوں گے اس وقت یہ کیا کر رہی ہے؟ سچ بول رہی ہے۔ اور رات کو بھی جب 1:50 ہوں گے اس وقت بھی یہ گھڑی سچ بول، حالانکہ یہ خراب ہے۔ تو وہ جو آپ کے نزدیک بیکار ہے وہ بھی 2 دفعہ تو سچ بول ہی رہی۔ اس لیے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو بیکار نہ سمجھو۔ اگر تمہیں غصہ آ گیا تو غصہ ٹالنے کے لیے اس کی کسی خوبی کو یاد کر لو، کوئی نہ کوئی خوبی تو اس میں ہوگی۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بیوی پہ غصہ آئے تو اس وقت اس کی کوئی خوبی ذہن میں لے آؤ تو تمہارا غصہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ آج کل جو دن گزر رہے ہیں، ذیقات کے آخری دن ہے، آج 28 تاریخ ہے ذیقات کی۔ کل کا دن رویت ہلال بیٹھے گی، کمیٹی بیٹھے گی چاند دیکھنے کے لیے۔ اگر کل چاند نظر آ گیا تو پرسوں سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، ماہ ذی الحج، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے۔ 1 یا 2 دن بعد وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کو جو نسبتیں ہیں، ایک نسبت اس مہینے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ تو عراق ہے، بابل شہر، اور کا مقام، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن پھر آپ نے ہجرت فرمائی ہے، مصر تشریف لائے ہیں، اور مصر سے پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں۔ جب آپ مصر میں تھے، پہلے آپ نے جو نکاح فرمایا ہے وہ آپ کی زوجہ ہیں حضرت سائرہ۔ حضرت سائرہ آپ کے ساتھ تھیں۔ مصر کا جو بادشاہ تھا، وقت نہیں کہ تفصیل سے تشریح کر کے سارا واقعہ سنا سکوں، اس نے حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی سائرہ کی شان دیکھی تو اپنی بیٹی جو کہ مصر کی شہزادی تھی، حضرت ہاجرہ، وہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دی۔ اس نے کہا میری بیٹی جو کہ شہزادی ہے وہ کسی شہزادے کے نکاح میں جائے، دنیاوی بادشاہ کے نکاح میں جائے